سورہ فاطر کی پہلی آیت لے لے، اس میں کیا ہے؟ سورہ فاطر کی پہلی آیت اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. الحمد ہے ہی حمد، للہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیا ہے ہی حمد. کیسے ہے اللہ کے لیے حمد؟ آگے اسی سوال کا جواب آ جاتا ہے. فاطر السماوات والارض، فاطر رہیں گے آسمان اور زمین نے، یعنی یہ جو زمین ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی لیئرز ہیں، پھر اس کے گرد گیسوں کی جو تہے ہیں، اس کو کیا کیا؟ اس کو اللہ نے فاطر کیا، یعنی کہ ایسا خلق کیا، بالکل پرفیکٹ خلق کیا، ان میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی نقص نہیں چھوڑا، یعنی ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ خلق کیا. اس وجہ سے اللہ کے لیے ہے ہی حمد. یعنی تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں پرفیکشن نظر آئے گی. تب تک حمد ہے اللہ کے لیے، تب تک یعنی پرفیکشن نظر آئے گی جب تک یہ فاطر رہیں گے. فاطر السماوات والارض، فاطری یعنی کہ دیکھیں، فاطری رے کے نیچے زیر ہے جو کہ آگے ماضی کا صیغہ بناتی ہے، آگے دھکیلتی ہے. سماواتی اس کے نیچے بھی زیر ہے، ارض اس کے نیچے بھی زیر ہے، یعنی کہ جب تک آسمان اور زمین یہ فاطر رہیں گے تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. تب تک ان میں کوئی نقص، کوئی حامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی نہیں ہے. جب تک یہ پرفیکٹ ہیں، یہ فاطر ہیں، تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. اور جب یہ فاطر نہیں رہیں گے، جب یہ انفاطر ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں سب کچھ ہو جائے گا. تو بہرحال اس میں آپ کو یہ چیز یعنی کہ لفظ فاطر جو ہے وہ بالکل واضح سمجھ آ جائے گی کہ جب کچھ فاطر کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر حمد ہی ہوتی ہے. یعنی حمد کس میں ہوتی ہے؟ حمد تو اس میں ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی عیب ہو ہی نہ، کوئی نقص ہو ہی نہ، کوئی خامی ہو ہی نہ. آپ بات کریں پرفیکٹ حمد، اس میں کجی، کمی تلاش کرنے سے نہ ملے، بالکل مکمل پرفیکٹ ہر لحاظ سے. کچھ خلق کریں تو پرفیکٹ، اس میں حمد ہوتی. تو دیکھیں اس آیت میں بھی جو لفظ فاطر ہے وہ بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے.